حضرت بی بی مریم علیہ السلام ایک ایسی پاک خاتون جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ دوستوں، آج ہم حضرت مریم کی پیدائش سے وفات تک کا واقعہ بیان کریں گے جو نہایت ایما افروز اور دلچسپ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کر لوگوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں۔ حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ حضرت عمران سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنہ داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں نہایت متقی اور پرہیزگار شخص میں شمار کیے جاتے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت کے لیے لوگوں نے آپ کو مقرر کیا تھا۔ حضرت عمران اور حنہ کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی اور وہ اللہ کے تقسیم پر راضی تھے اور صبر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ ایک روز حضرت عمران کی بیوی صحن میں بیٹھی تھی کہ دیکھا کہ گھونسلے میں چڑیاں نے بچے نکالے ہوئے ہیں اور چڑیاں دانہ لاتی ہے اور بچوں کے منہ میں بہت پیار سے ڈال دیتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا آپ کی دعا قبول ہوئی اور حضرت مریم کی ولادت ہوئی۔ ولادت سے قبل حنہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میں اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر کر دوں گی۔ اس دور میں بنی اسرائیل میں یہ رسم تھی کہ جو لڑکا اللہ کی راہ میں نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ تو شادی کرتے اور نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتے، صرف عبادت کرتے اور اللہ کی خدمت میں مشغول رہتے۔ ناظرین، آج بھی عیسائی قوم میں یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ جو لڑکا یا لڑکی نظر کی جاتی ہے وہ شادی نہیں کرتے اور چرچ کی خدمت میں لگے رہتے۔ چنانچہ بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی تو والدہ حنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں نے تو بیٹے کا تصور کیا تھا لیکن بیٹی پیدا ہو گئی۔ حضرت مریم جب اپنی والدہ کی رحم میں تھی تو ان کے والد حضرت عمران کی وفات ہو چکی تھی، لہٰذا آپ کی پیدائش کے بعد حضرت حنہ نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا۔ جب حضرت مریم بیت المقدس لائی گئی تو تمام پادریوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری کسے دی جائے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اسے یہ حق دیا جائے، لہٰذا یہ طے پایا کہ وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے ہیں اسے پانی میں ڈالیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس وقت وہاں حضرت زکریا بھی موجود تھے اور جب حضرت زکریا نے قلم پانی میں ڈالا تو قلم پانی کے بہاؤ کے الٹ بہنے لگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بی بی مریم کو حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا بی بی مریم کے خالو تھے اور ان کی بیوی خالہ، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش کون کر سکتا تھا۔ غرض حضرت مریم اپنی خالہ کے گھر پرورش پاتی رہیں۔ جب آپ کچھ بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مقرر کر دیا گیا جہاں وہ دن بھر عبادت میں مشغول رہتی اور جہاں حضرت زکریا کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اسی دوران اللہ کی رحمت اور برکت سے آپ کے پاس بے موسم پھل آنے شروع ہو گئے۔ جب حضرت زکریا آتے اور بے موسم پھل یعنی گرمی کے پھل سردی میں اور سردی کے پھل گرمی میں دیکھتے تو پوچھتے یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ فرماتی اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو پاک اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جو کہ قرآن کریم کے سورہ آل عمران میں یوں بیان ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہاں کی عورتوں میں، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ و رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ لہٰذا بی بی مریم دن رات عبادت و ریاضت میں مشغول رہتی۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بہت عزت و احترام کرتے۔
لہٰذا جب حضرت مریم کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو ایک دن اچانک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کے حجرے میں تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں تھے۔ آپ ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر گھبرا گئیں اور بولی، اگر تو کوئی خدا ترس بندہ ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں اور ایک پاکیزہ اور مبارک بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم یہ سن کر رونے لگیں اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کنواری ہوں اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہوا اور نہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ لگایا۔ میں بدکار بھی نہیں اور نہ ہی زناکار ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل کہنے لگے، یہ اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنا ماں اور باپ کے پیدا فرمایا اور حضرت حوا کو صرف مرد سے وجود ملایا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے بی بی مریم کے گریباں میں پھونک ماری جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ لہٰذا کچھ دنوں کے بعد جب بی بی مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہوئی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور بہتان لگاتے، یہاں تک کہ حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ غرض جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے مریم شہر سے دور چلی جا۔ لہٰذا آپ بیت المقدس سے 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑ کوہ صراط کی طرف چلی گئی۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھے تھیں وہ ایک خشک درخت تھا، لیکن آپ جب اس درخت کو ہلاتی وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ درد زہ میں بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور کہہ اٹھتی، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ اس مشکل وقت میں حضرت جبرائیل نے ندا دی، اے مریم قدموں کے نیچے دیکھو، چشمہ جاری ہے، پانی پیو اور کھجورے کھاؤ اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں اللہ کی مدد کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر طرح طرح کا الزام لگانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تیرا خاندان تو ایک نیک اور خدا ترس تھا، تو بدکار کیسے ہو گئی؟ آخرکار حضرت مریم نے کہا، تم خود اس بچے سے دریافت کر لو۔ اس پر کم ظرف اور سرکش لوگوں نے کہا، تم ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو، بھلا یہ بچہ کس طرح بات کر سکتا ہے؟ تو اچانک لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کی گود سے بول اٹھے، میں تمہاری طرف خدا کا نبی مقرر ہو کر آیا ہوں۔ میری پیدائش ایک معجزہ ہے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور میں اس اللہ کا بندہ ہوں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور مجھ پر سلام ہے، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لہٰذا ایک نو مولود بچے کی زبان سے یہ بات سن کر سب خاموش ہو گئے اور سر کو جھکا لیا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں اور 51 سال کی عمر میں بیماری کی وجہ سے وفات پائی۔ قدرت نے ہر دور میں دین حق کی بقا و فلاح کے لیے معجزات اتارے اور کفر کے اندھیروں میں ایسے شمع روشن کیے کہ ظلمات کو نور حق پر غالب نہیں ہونے دیا۔